اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، ان کا سوال یہ بعد السلام، سلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ احتیاط واجب اینڈ اف سم ون فادر اینڈ گرانڈ فادر ہیز ڈائڈ سو ہر ایلڈر بردر وڈ بی ہر ولی اور ناٹ، مطلب دادا ابھی زندہ ہیں اور باپ جو ہے وہ انتقال کر گئے، تو ولی کے بارے میں کیا وہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک احتیاط واجب کا سوال ہے کہ احتیاط واجب کیا چیز ہے، تو احتیاط واجب وہ چیز ہے کہ جب فتویٰ نہ دے مجتہد اور احتیاط کا حکم دے۔ مثال کے طور پر یا فتویٰ دے اور اس کے بعد پھر سے احتیاط کا بھی حکم دے، تو یہاں پر مقلد کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ یا وہ احتیاط پر عمل کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو اس مسئلے میں فالو کرے جس نے فتویٰ دیا ہو۔ یہ ہوتی ہے احتیاط واجب، یعنی یا انسان اسی احتیاط پر عمل کرے گا یا کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے گا اس مسئلے میں جس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہو اور احتیاط نہ کی ہو۔ تو یہ تو ہو گیا احتیاط واجب۔ اب رہی بات کہ اگر انسان، یعنی چونکہ ولایت کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر یہ مسئلہ خاتون کے لیے ہے، یعنی کہ کون ولی ہے کسی شخص کا، تو ولایت جو ہے لڑکی کی ولایت باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے، بھائی کے پاس، چچا کے پاس، ماموں کے پاس، پھپھا کے پاس، خالو کے پاس، کسی کے پاس بھی ولایت نہیں ہے، اماں کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ خاتون، یہ لڑکی کنواری ہے، اس کا باپ زندہ ہے تو بغیر باپ کی اجازت کے عقد نہیں کر سکتی ہے، دادا زندہ ہے تو بغیر دادا کی اجازت کے عقد نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر باپ مر گیا ہے تو اب دادا کی اجازت چاہیے، کسی اور کی اجازت نہیں چاہیے۔ اگر باپ اور دادا دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ بالغ ہے لڑکی، تو اسے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، بڑا بھائی ولی نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بات وصیت کر دے کہ فلاں میرا وصی ہے اور میرے بچوں کی کفالت کرے گا، تو وہ تمام کاموں میں کر سکتا ہے، لیکن ولایت اس کے پاس حاصل نہیں ہوگی، ولایت صرف انہی دو شخص سے مخصوص رہے گی ہوگی۔ مثلا اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے والدین بچپنے میں بھی فوت ہو گئے، اب کوئی اسے پال رہا ہے اور اس کو ساری طرح سے ساری ذمہ داریاں ہیں، کیا اب اس کے ہاتھ پہ بھی یہ ولایت نہیں ہوگی؟ یعنی خاص طور سے اگر بیٹی ہے تو وہ شادی کا مرحلہ، اگر کسی شخص کی اولاد کو کوئی دوسرا شخص پال رہا ہے، بچپنے میں ہی چلے اس دنیا سے، تب بھی چونکہ یہ گود لی ہوئی بچی کے حکم میں آ جائے گی، یا پرورش کی ہے اس نے، بیٹی کی طرح سے پرورش کی ہے، تب بھی اس کے پاس ولایت شرعاً اس کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے۔ ہاں اخلاقاً اس لڑکی کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح باپ کا احترام کرتے ہیں اسی طرح اس کا احترام کرے، جس طرح کفالت کی ہے اس کو احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے چکائے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن شرعی ولایت کی جہاں تک بات کی جائے، اس کے پاس شرعاً کوئی ولایت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب ایک سوال ان بہن نے کیا ہے کہ جو نماز شب کا طریقہ، اس میں خاص طور سے جو مرحومین کے نام لیے جاتے ہیں، اس میں کیا ان مرحومین کی ولدیت لینا بھی ضروری ہے؟ دیکھیے، جہاں تک نماز شب کا مسئلہ ہے تو مرحومین ہوں یا زندہ افراد ہوں، حتیٰ جو لوگ زندہ ہیں باحیات ہیں، ان کا نام بھی نماز شب میں لیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مرحومین کا نام لیں، جی، کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، مرد کا بھی نام لے سکتے ہیں، عورت کا بھی نام لے سکتے ہیں، چھوٹے کا بھی، بڑے کا بھی، اور اس میں ولدیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر آدمی کا نام کافی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کا نام لے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ولدیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سید شبیہ رضا صاحب جو کہ بجنور اتر پردیش سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اسلام میں جادو کی کیا حقیقت ہے، اور یہ جو لوگوں پر حاضری وغیرہ آتی ہے جیسے سایہ وغیرہ کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، خود جادو جہاں تک ہے، قرآن میں جادو کا ذکر ہے جس کو قرآن نے سحر کے نام سے یاد کیا ہے، جی، تو اور خود جادو یعنی بہت سی اسباب ہیں اس دنیا میں، بہت سے رموز ہیں اس دنیا میں
جو خداوند عالم نے اس دنیا کی چرخش کے لیے، اس کائنات کو چلنے کے لیے قرار دیے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کا فن حاصل کر لیتے ہیں، اس کی چیزوں کو، رموز کو جان لیتے ہیں، اور پھر اس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے لیے یا اپنے فائدے کے لیے یا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جادو۔ شرعاً خود جادو کی جہاں تک بات ہے، جادو ایک حقیقت ہے جی، شرعاً جادو کرنا حرام ہے۔ بہت سی چیزیں حقیقت ہیں، ضروری نہیں کہ اگر حقیقت ہے کوئی چیز تو اس کو کرنا بھی جائز ہو۔ تو حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے کہ بہت سی چیزیں، جادو جو ہے وہ ایک علم ہے، ایک علم ہے اور واقعاً کوئی چیز ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ذہن کی بنائی ہوئی تخیل چیزیں، نہیں، واقعاً ایک چیز ہے، اثرات رکھتی ہے۔ جی، لیکن کرنا جادو یہ حرام ہے شرعاً، اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو حرام ہے، مرتکب حرام ہے۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ اپنے دفاع کے لیے مجبوراً سیکھ رہا ہو، اس کے لیے بھی ضروری کہ حاکم شرع سے اجازت لے کر ہی یہ کام انجام دیا جائے۔ مثلا کوئی انسان ہے مبتلا بے ہو جائے کہ اس کو لوگ جادو کے ذریعے سے پریشان کرتے ہو، تو کیونکہ خداوند عالم نے سسٹم یہ بنایا کہ جادو کو جادو ہی کاٹ سکتا ہے، کوئی اور چیز کو کاٹ نہیں پائے گی۔ تو اگر وہ اپنے دفاع کے لیے، کسی اور کے دفاع کے لیے جادو سیکھتا ہے اور صرف دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وَإِلَّا اپنے آپ پہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا صحیح نہیں ہے۔ رہی بات کسی پہ سایہ آنے کی بات یا اجنہ کے مسائل، یہ حقیقت رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے ایک بازار کی طرح سے اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ عام طور سے اجنہ انسانوں کے درمیان بہت کم مداخلت کرتے ہیں، مگر یہ کہ انسان ان کو کوئی اس طرح کی اذیت کرے جس کی وجہ سے وہ آ کر کوئی مداخلت کریں۔ لہٰذا ان معاملات میں جو ائمہ نے روش بتائی ہے، جو ائمہ نے طریقے بتائے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنا علاج کرے اگر اس طرح کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔ جیسے اگر اجنہ سے پریشانی محسوس ہو رہی ہو تو سورہ جن کی تلاوت کرنا گھر میں بہت مناسب اور بہت مفید ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ جن موجود ہے اور بہت طولانی سورہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کبھی خوف ہو یا اجنہ سے لگتا ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی اثرات ہیں تو اس گھر میں سورہ جن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جس گھر میں 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھی جاتی ہو اور تعقیبات پڑھی جاتی ہوں وہ بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اگر جہاں تک حقیقت کی بات ہے، حقیقت ہے، لیکن اس طرح سے کہ کسی پہ سایہ آ گیا اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے اور لوگ کوئی آدمی اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی فلم بن رہی ہے اور اس کے اوپر دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے چیزوں میں نہیں جائے انسان تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت اس میں مالی نقصان زیادہ ہے، روحانی نقصان تو ہے ہی ہے، مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ عام طور سے یہ لوگ بازار چلاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لہٰذا دعا کے ذریعے سے، ائمہ سے توسل کے ذریعے سے، جو دعائیں ائمہ علیہ السلام نے قرآن میں تعلیم کرائی ہیں، قرآن کے ذریعے سے جو دعائیں بتائی ہیں ان کو عمل کریں، انشاءاللہ کہ آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب رہے بنیں گے۔ رمال کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع پر تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ بہت سے عالم دین کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور عامل تھے، اور بہت ساری ان کی چیزیں بھی اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ کرامات لگتی ہے کہ وہ چیز اس شخصیت کے اندر ہے اور وہ نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں بھی فن میں آتی ہیں؟ اس کو بھی علمی حیثیت ہے کہ علم کے طور پر یہ پیش کی جاتی ہے؟ دیکھیے، علوم غریبہ، علوم غیب جس کو کہتے ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے علوم ہیں جی، اور ایک دم سرے سے انکار کر دینا کہ یہ علم ہے ہی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے علم ہیں اور ائمہ علیہ السلام نے بہت سی دعائیں تعلیم کی ہیں اپنے شاگردوں کو، ان کے بعد علماء، اور علماء سے آج تک ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ مثلا قرآنی اعمال بہت سارے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ دعا پڑھنے سے یا یہ آیت پڑھنے سے، اس آیت کو یا اس میں خدا کو دہرانے سے یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو انسان، اگر مثال کے طور پر بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی انسان، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سورہ حمد کو 70 مرتبہ کسی مردے پہ پڑھ دے اور وہ بلند ہو جائے تو اسے تعجب نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کے اندر تاثیر موجود ہے۔ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم اس طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو اس میں سورہ حمد کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں طریقہ کار نہیں معلوم ہے یا ہماری زبان میں اثر نہیں رہ گیا ہے۔ تو اثرات موجود ہیں، دعاؤں میں اثرات موجود ہیں، اس طرح کے علوم بہت سارے ہیں جس کے ذریعے سے انسان مدارج علمی کو طے کر سکتا ہے۔ کچھ بہت سے عمل ایسے ہیں جو روحانی عمل ہوتے ہیں، یعنی انسان کی روح بہت قوی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں اس کے لیے واضح ہو جاتی ہیں جو دوسروں کے لیے واضح نہیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہر ایک کو نہیں نظر آتی ہیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس کے نتیجے میں، عمل بے قرآن کے نتیجے میں، دعا کے نتیجے میں بالکل ہو سکتا ہے اور ہونے والی چیز ہے اور ہوتی ہے، اور علماء کی زندگی میں اکثر ہمیں یہ چیزیں
ملتی ہیں، چونکہ وہ ائمہ علیہ السلام کی روش پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا بہت سے قربانی دینے کے بعد، تزکیہ نفس کرنے کے بعد ان چیزوں کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے، اور تقوی کے بعد ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے لیے استعمال بھی نہیں کرتے، ان علوم کو صرف دوسروں کی مدد کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو خود یہ ایک علم ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ علم ایسا ہے جس میں عمل کے ذریعے ہی کوئی انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اور بہت سے علماء نے سلسلے میں بات کی ہے کہ فلاں عمل کرنے سے یا فلاں سورہ پڑھنے سے یا فلاں دعا پڑھنے سے انسان فلاں کمال کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت بڑے عالم دین جو بہت بڑے عامل بھی مشہور تھے، ان کا اقرار ہے اور جملہ ہے کہ میں نے بہت سی چیزیں 40 سال یا کے اوپر انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے 40 سال عمل اور عبادت اور سلوک اور سیر یہ سارے کام دینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر میں نماز کے بعد کی تعقیبات کو یعنی تسبیح جناب زہرا کو اور دیگر دعائیں جو ہر نماز کے بعد ہیں، اول وقت نماز پڑھ کر ان تعقیبات کو انجام دیتا اور نوافل کو پڑھتا تو مجھے ان میں سے کسی عمل کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ائمہ نے بہت کچھ رکھا، ہمیں لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ الگ سے کوئی دعا پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں، وہی دعا، وہی جو ہم روزمرہ کی دعائیں ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اگر ہم اس کو صحیح سے انجام دیں۔ تو لہٰذا انسان کوشش کرے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو کم سے کم تزکیہ نفس کی حد تک اپنے آپ کو منتظم بنا لے، کہ وہ اول وقت نماز پڑھے، تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھے، دعائیں جو وارد ہوئی ہیں تعقیبات پہ ان کو انجام دے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، کسی قرآن کے سورے کی تلاوت کرے، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی یہ آثار مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین، اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہر عمل کو اس کی رضا کے لیے ادا کریں، وہی عبادت بن جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو حاصل کر لینا ہی اپنے آپ میں ایک سکونت بخشتا ہے۔ ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، یہ سکندر رضا صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں اور سادات ہیں، وہ گورنمنٹ آف اتر پردیش میں جادو کے پروگرام دکھا کر، جو سوچنا اور جن سمپرک جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں وہ کام کرتے ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے بچوں کو اور دیگر لوگوں کو پروگرام دکھاتے ہیں۔ تو کیا یہ پروفیشنلی جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے؟ یہاں جو انہوں نے سوال کیا اور جادو کا، یہ جادو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شعبدہ بازی، یعنی اپنے ہاتھ کی حرکت کے ذریعے سے یا اس طرح کے عمل کے ذریعے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے جبکہ حقیقتاً وہ چیز ایسی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کہ اردو اصطلاح میں اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں صاحب جادوگر، لیکن اصل میں شعبدہ بازی ہے، یعنی ہاتھ کی صفائی ہے جس کے نتیجے میں بچوں کو یا بہتر بڑوں کو ایسا لگتا ہے کہ واقعیت اس طرح ہے، در حالانکہ وہ واقعیت نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ کی صفائی ہے یا پیراڈاکس بنا ہوا ہے یا انسان کی آنکھ میں بہت سی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس اینگل کا فائدہ اٹھا کے بہت سے لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو خود شعبدہ بازی جب معلوم ہے سامنے والوں کو کہ یہ ہے شعبدہ بازی ہے، یہ ہاتھ کی صفائی، لیکن اتنے ماہر طریقے سے انجام دے رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس طرح کے عمل انجام دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اس کی طرح سے کوئی درآمد بھی ہو رہی ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہدف کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، نہیں، اس سے ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ بھی اور میسج بھی کنوے کرنا، کسی ایک پرٹیکولر بات کو پہنچانے کے لیے تمام لوگوں کو جمع کر کے، اور اس پر یہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شعبدہ بازی ہے، دست اندازی ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی صفائی سے کوئی ہنر ہے جو انجام دے رہا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف حلال اور حرام کا پرہیز رکھنا ہے کہ کوئی حرام چیز اس کے اندر نہ آ جائے یا کوئی حلال چیز کو حرام نہ کرے، حرام کو حلال نہ کرے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ منتصر حسین صاحب کا بھی سوال ہے، السلام علیکم آقا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جو بیمار بچے، کیونکہ بچوں کے اندر بھی وہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیا اس کو صرف نفسیاتی مریض کے طور پر نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا کسی رمال کو دکھانا چاہیے؟ تو ان دونوں چیزوں میں ضروری کیا ہے، اس کے حساب سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، رمال یا علم رمل کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا علم صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ
بہت اوتھینٹک ہمارے پاس نہیں ہے، خصوصاً عمل کے لیے. اگر کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں، کسی دعا کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کے کسی عمل کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپنی آپ میں ضروری چیز ہے، لیکن بہتر ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. یعنی ہم دعا بھی کریں، توسل بھی کریں، دعائیں بھی پڑھیں یا دعا کے ذریعے سے علاج کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ چونکہ نفسیاتی ڈاکٹرز یا فزیکل ڈاکٹرز کی ضرورت اگر ہے تو اس کی بھی ساتھ میں لے کے چلنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلیں، کیونکہ شفا بخشنے والا خدا ہے، انسان کو مرض سے نجات دینے والا خدا ہے، ڈاکٹر اس کا وسیلہ ہے، تو ہم اس وسیلے کا بھی استعمال کریں اور اس خدا کو جس کے اندر شفا ہے، جس کا نام میں شفا ہے، اس سے بھی دعا کریں اور طلب شفاعت کریں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جن کا وسیلہ شفاعت ہے اور اس کے وسیلے سے بھی دعا کریں تاکہ مل کر ہم ایک اچھی چیز تک پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. ہمارے ہاں کچھ لوگ ولایت کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے، تو میرا سوال یہ ہے کہ مرجعیت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، مرجعیت اور ولایت، ظاہراً ان سے مراد ولایت یہاں پہ ولایت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یا ولایت ولی فقیہ کی بات اگر ہو رہی ہے، دیکھیے اصل ولایت میں اور مرجعیت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دونوں کے مراتب الگ الگ ہیں. جی. ولایت ایک بالکل دوسری چیز ہے، مرجعیت یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی یہ سلسلے مراجع جو ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے کہ خدا ان سب کی حفاظت الہی آمین. الہی اس مرجع کے پاس ولایت بھی ہے، تبھی وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے. اگر اس کو ولایت نہیں ہو تو اس کے توضیح مسائل کے اوپر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ولایت جو اصل معنی میں ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد 14 معصومین کے پاس یعنی 12 اماموں کے پاس یہ ولایت حاصل ہے، جو امیر المومنین سے شروع ہو کر جناب امام عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. اتھارٹی ہے، ولایت اتھارٹی کو کہتے ہیں. جی. تو اتھارٹی سب کی ضروری نہیں کہ برابر ہو، ایک آدمی کسی کام کے لیے آتھورائزڈ ہے، کسی کام کے لیے آتھورائزڈ نہیں ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ولایت ہے وہ ان کی آپ اپنی ولایت ہے، یعنی ان کو خداوند عالم نے ڈائریکٹلی دی ہے. ہمارے علماء مراجع کے پاس جو ولایت ہے وہ امام کے حکم سے ہے. دونوں میں بہت فرق ہو گیا. امام کو خدا نے ولایت دی ہے اور علماء کو امام نے اپنی ولایت سے اجازت دی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری غیبت کے زمانے میں جو حالات تمہارے سامنے آئے، جو مسائل تمہارے سامنے آئے، تو ہمارے علماء کی طرف رجوع کرنا کہ وہ تمہارے اوپر ویسے ہی حجت ہے جیسے میں تم پر حجت ہوں. تو ان کی حجیت امام کی وجہ سے، امام کی حجیت خدا کے حکم سے ہے، پیغمبر کے حکم سے. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر ان کے دائرہ کار میں فرق ہے. فقیہ صرف امور حسبیہ یعنی وہ امور جو تعطیل نہیں ہو سکتے امام کی غیبت میں، بند نہیں ہو سکتے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، عقد ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، مثال کے طور پر بہت سے نجاست و طہارت کے قوانین ہیں، نماز کے قوانین ہیں، مسائل ہیں، ان میں آ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے. جی. لیکن امام کی وہ ولایت ہے وہ اس سے اوپر کی ولایت ہے، اس کے پاس تکوین کی ولایت ہے. وہ کون و مکان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اس کو روک سکتا ہے. وہ چاہے تو چاند کی حرکت کو روک سکتا ہے، چاہے تو سورج کی حرکت کو روک سکتا ہے، چاہے زمین کی حرکت کو روک سکتا ہے. اس کے پاس تمام اختیارات خداوند عالم کی طرف سے عطا ہیں، جبکہ فقہا کے پاس اس کی دی ہوئی اختیار سے صرف اتنا حق ہے کہ امور حسبیہ میں جو تعطیل نہیں ہو سکتے ہیں اس میں آ کر لوگوں کی رہنمائی کرے. اس کی رہنمائی بھی امام کے اقوال کی روشنی میں ہوگی، یعنی وہ قرآن کے ذریعے سے، امام کے قول کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، یا دیگر علماء جس چیز پر قرآن و حدیث کے ذریعے سے پہنچے ان کی بات کو نقل کر کر ہم تک کوئی بات پہنچا سکتا ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کہنا ہی حکم شرعی ہوتا ہے. فقیہ کو امام کے قول کی ضرورت ہے کسی کو حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی آیت کی ضرورت ہے. امام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، امام کا کہہ دینا ہی حکم شرعی ہے. لہٰذا یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر ولایت سے مراد کے نہیں مانتے ہیں، ولی الامر کی بات ہے کہ وہ ولی الامر کی اطاعت کو نہیں مانتے ہیں، تو ایک ان کا مسئلہ ہے جو ایک فقہی مسئلہ ہے. ایک ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ دین سے خارج ہو جائے گا یا مذہب سے خارج ہو جائے گا. وہ اپنا بھائی ہے، اس کو ظاہراً ولایت کے لیے جو مسائل ہیں یعنی ولی فقیہ کے جو مسائل ہیں وہ شاید اس کے لیے بھی پوری طرح سے حل نہیں ہوئے ہیں، تو اس کی ہدایت کرنے کی کوشش کریں، اس کو بتانے کی کوشش کریں، لیکن وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دیگر افراد ہیں اور تمام معاملات بھی اس کے اسی طرح رہیں گے جیسے دیگر افراد کے
ہوتے ہیں. جزاک اللہ آغا. آغا ایک سوال جو بہت اہم اس سینیریو میں اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے لوگ اخباریت کو بہت آج کل باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ بھی کئی علماء جو ہیں اپنے آپ کو جو سو کالڈ علماء کہتے ہیں اور اخباریت کو فروغ دینے کے لیے، کیا اس میں آپس میں کوئی تضاد بنتا ہے یا ان کو بھی اپنا، جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ وہ بھائی ہیں، تو کس طرح سے آپس میں مصالحت اور کس طرح سے آپس میں ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ بالکل بات چیت کی جا سکتی ہے. دیکھیے اخباریت، ابھی کی جو اخباریت ہے، یہ اخباریت جدید جسے ہم کہہ لیجئے، جی یہ پرانے ایک صحیح چیز کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے امامیہ مکتب میں اخباریت کا ایک پورا سلسلہ تھا اصولی علماء کے آنے سے پہلے. اصولی یعنی وہ علماء جنہوں نے تقلید کو اور علماء کی بات ماننے کو رائج کیا، انہیں اخباریت پہلے سے تھی. اخباریت سے مراد یہ پیپر اور اخبار نہیں، اخباریت سے مراد یعنی خبر کے اوپر عمل کرنے والے، یعنی امام کے قول پر عمل کرنے والے. جی یہ ائمہ علیہ السلام کے نزدیک کے جو علماء تھے ان کے ہاں یہ سسٹم زیادہ تھا کہ وہ امام کے قول کے مطابق ہی عمل کرتے تھے. یعنی جو حدیث، جو حکم، ان کے جو بھی مسئلہ سامنے ہے اس پہ امام کے قول کو دیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور اور اپنی جو کتابیں مرتب کرتے تھے اس میں صرف حدیث کو نقل کرتے تھے. کوئی اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا بات نہیں کہتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کسی اور چیز کو حجت، یعنی کسی اور کے اوپر ہم اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اخبار کے اوپر ہم عمل کریں گے. اصولی علماء نے آ کر کہا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ائمہ کا قول موجود نہیں ہے. اب جدید مسائل جو آ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اقوال کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں اور علماء تفقع کے ذریعے سے ہم ایک نئی جگہ پر پہنچ سکے. تو یہ اصولی علماء نے آ کر رائج کیا اور پھر اس کو مانتے ہوئے لوگوں نے ان کی تقلید کر کے عمل کرنا شروع کیا. تو اخباریت اگر اس معنی میں ہو کہ امام علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا بڑا عالم ہو کہ وہ حدیث کو سمجھ سکتا ہو، حدیث کا ترجمہ جانتا ہو، حدیث کے معنی جانتا ہو، حدیث کے مفہوم جانتا ہو، علم حدیث کا عالم ہو کہ یہ حدیث حسن ہے، کہ حدیث سچی ہے، کہ حدیث گڑی ہوئی ہے، تواتر ہے، جو حدیث کی پوری قسمیں ہیں. تو اتنا بڑا اگر عالم ہے تو اسے ظاہر سی بات ہے وہ مجتہد ہو جائے گا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ پرانی اخباریت تھی جو اصل اخباریت تھی. اب جو جدید ہے اخباریت، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نام پرانا لیا ہے لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ انہیں مراجع کی بات نہیں ماننی ہے. اور نہ صرف یہ کہ مراجع کی بات نہیں ماننی ہے، انہیں کسی کی بات نہیں ماننی ہے. انہیں اپنے روش سے، اپنے طریقے سے، اپنی پسند سے دین کو انٹرپریٹ کرنا ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے آپ دین کو پیش کریں کہ آپ کی پسند کا دین صحیح ہے اور باقی کوئی بات جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ عمل نہیں کریں، یہ صحیح نہیں ہے. نام آپ نے اس کا اخباریت رکھ لیا لیکن آپ اخبار سے واقف نہیں ہیں، آپ علماء علم رجال سے واقف نہیں ہیں، آپ حدیث کے باب سے واقف نہیں ہیں، آپ حلال و حرام نہیں جانتے ہیں، اور آپ نے نام استعمال کر کے، بڑے علماء کا نام استعمال کر کے ایک نئی چیز قوم کے اندر پیش کی ہے. لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص تقلید نہیں کرتا ہے تو فروع دین میں اس کے معاملات غلط ہو سکتے ہیں اور اس کا جواب وہ خداوند عالم کو دے گا. لیکن ہمارے اس کے معاملات بالکل ویسے ہی رہنے چاہیے جیسے ایک عام مسلمان کے ساتھ ہمارے معاملات رہتے ہیں. کہ جب ہم مخالف مذہب سے معاملات رکھ سکتے ہیں اسلام کے، تو اپنے مذہب میں اگر وہ صرف ایک نظریے کا مخالف ہے تو اس کو کیسے طرد کر سکتے. اس کے نتیجے میں ممکن ہماری جوان نسل اور برے حالات کی طرف چلی جائے. لیکن اگر ہم اخلاق کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے، ریزننگ دیں گے، میننگ دیں گے، تو یقیناً اگلی نسل واپس اپنے صحیح ڈگر پر آ جائے گی. لہٰذا ان سے اخلاق کے ذریعے سے، ریزننگ کے ذریعے سے ہم پیش آئیں تاکہ یہ معاملات حل ہو جائیں. آقا بہت خوب. انشاءاللہ ہم اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں کسی اور پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے تعاون کے ذریعے ہمارے اس طرح کے پروگرام بن پا رہے ہیں اور آپ تک پہنچ رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے رقم شرعی یا دیگر جو صدقات ہیں وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں اس کے ذریعے ہم تک آپ اپنے رقم شرعی یا دیگر جو پیسے ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان سب طرح کے پروگرام بنانے کی کوشش بھی کریں گے اور تعلیمات معصومین کی ترویج کرنے میں اپنی ساری کوشش لگا دیں گے انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ میں تک ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات کے ساتھ، کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.
ah